بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ آیت نمبر 1، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ 2، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ آج ستارے جو ہمیں اپنی جگہوں پر نظر آتے ہیں اور یہ بڑے منظم اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، یہ سارا نظام گویا کہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، درہم برہم ہو کے رہ جائے گا جب قیامت آئے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی یہ جو نظم نظر آتا ہے اس کائنات میں اور ستارے میں آسمان پہ نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ 3، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت، یہ فجرت فجر یعنی پھٹنا، فجرت جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس شدت سے طغیانی آئے گی کہ انسان کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے سمندروں کو کوئی پھاڑ رہا ہے اور پانی اس طرح بپھر جائے گا۔ 4، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین کے اندر سے، یاد رکھیے کہ اس میں سب شامل ہے، اگر کوئی شخص قبر میں دفن ہوا وہ بھی شامل ہے، کسی شخص کو جلایا گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، اس کا بدن بھی، اگر کوئی شخص کہیں پانی میں ڈوب گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ بن گیا۔ اسی زمین کے اندر سے اس کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہے اور وہ دوبارہ قبروں کے اندر سے نکال کر ان کو کھڑا کر دے گا، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی اپنے مردوں کو قبروں میں ہی دفنایا کرتے تھے، تو اسی ماحول کے تناظر میں قبور کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ جو قبروں میں نہیں بھی دفناتے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ 5، انسان کو علم ہو جائے گا، یعنی اس دن شکوک و شبہات نہیں رہیں گے، اس دن سارے عالم ہو جائیں گے۔ کن باتوں کے عالم؟ وہ باتیں جو آج قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں ہمیں۔ اس وقت انسان کو علم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، سب کچھ واضح اور شفاف ہو جائے گا۔ بھولی ہوئی چیزیں بھی دوبارہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو یاد ہو جائیں گی، یاد آ جائیں گی جو کام کر کے بھول ہی گیا تھا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے انسان بھول چکا ہوتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ انسان کو دوبارہ یاد آ جائے گا، یعنی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو علم ہو جائے گا۔ 6، اب یہ آیت انتہائی
محبت والا انداز ہے. آپ دیکھیے، آپ فرض کیجئے کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے، وہ بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو اور وہ نہیں سنتا، اور پھر وہ اسے ڈانٹتی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مثلاً سزا ملے گی، ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ہم تمہارا مثلاً خرچہ وغیرہ بند کر دیں گے. شدید ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا جاتا ہے. فرض کریں اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو پھر ایک دفعہ وہ ماں یا باپ اپنے اس بچے کو بڑی محبت سے، بڑی تڑپ سے کیا کہتی ہے کہ میں نے تجھے کتنی مشکلوں سے پالا ہے، تو چھوٹا سا تھا، میں تیرے لیے کتنی زحمت اٹھائی، تو میری آنکھوں کا نور تھا، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں برداشت نہیں کرتی کہ تو غلط انجام کی طرف جائے، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا، میں تیری مخلص ہوں. باپ کہتا ہے میں تیرا مخلص ہوں، میں دن رات تیرے لیے مثلا محنت کرتا ہوں تاکہ تو کھا سکے، تو پی سکے، تجھے اتنا بڑا کیا، تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے کیا کیا تیرے لیے زحمت اٹھائی گئی. یہ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر انداز ایسا ہی ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان. یہاں پہ تمام انسانوں کے ساتھ خطاب ہے، اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو اس کو چھوڑ کر غلط کاموں کی طرف چلا گیا، غلط محفلوں میں چلا گیا. پھر عرض کروں مثال کے ذریعے، باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے جس کا ایسا امتحان قریب ہے کہ جس امتحان سے اس کی آئندہ زندگی کیسے گزرے گی اس امتحان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب باپ چاہتا ہے کہ یہ محنت کرے، پڑھے، تو باپ کہتا ہے کہ تجھے جو کھانا چاہیے، تجھے جو پینا چاہیے، تجھے میں دے دوں گا، محنت کر، اپنی لذتیں بھی جو حلال ہیں مثلا وہ بھی تو کر، لیکن ٹائم ضائع مت کر، برے دوستوں کے ساتھ مت کھیل کود میں وقت گزار، مت ان کی محفلوں میں. یہ تیرے پڑھنے کا ٹائم ہے، پڑھنے کے ٹائم میں پڑھائی کر، محنت کر، اس ٹائم کو ضائع نہ کر. اور تجھے ایسا نہیں کہ لذت لینے کے لیے تیرے پہ ساری لذتیں حرام کر دی گئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اپنے آپ کو منظم کر، جن کاموں سے منع کر رہا ہوں وہ نہ کر، کیونکہ تیرا ہی فائدہ ہے. یہ امتحان اگر تو پاس کر لے گا ساری زندگی تو مجھے دعائیں دے گا. یہاں پر جو لہجہ ہے ایسا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ شدید محبت والا لہجہ اللہ کا، کہ تیرے اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے کس طرح پالنے کا بندوبست کیا، کس طرح تیرے ماں باپ کو کے دلوں میں تیری محبت ڈالی ہے کہ وہ تجھے نہیں چھوڑتے، تجھے کتنا برداشت کرتے ہیں تیری باتوں کو. یہ سب کرنے والا وہ تیرا رب ہے. اس رب کریم یہ اب تجھے نصیحت کر رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں تو ان کی طرف نہ جا، اور اس کے بدلے میں تجھے ابدی زندگی دوں گا. ایسی نعمتیں تیرے لیے رکھی ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جن کے پیچھے تو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے. اس کریم پروردگار سے اے انسان تجھے کس چیز نے غرک، دھوکہ دے دیا، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اب کریم پروردگار کیسا کریم ہے، کیا کیا احسان کیے، ایک اشارہ آیت نمبر 7، جس نے تجھے خلق کیا، تو تھا ہی نہیں، جس نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے سنوارا، یعنی تجھے
تیرے اعضاء کو، جوارح کو، تیری عقل کو، تیرے دماغ، ہر چیز کو کیسے سنوارا ہے کہ تو ایک مثلا نارمل انسان ہے. چاہتا تو تجھے ناقص بنا دیتا. فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا. اعتدال یعنی ایسا نہیں کہ جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی مناسب بنائی، نہ یہ کہ تیرے مثلا ہاتھ بے ہنگم بڑے ہوں، باقی بدن تیرا ایک نارمل انسان کا بدن ہو. مثلا جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی اللہ نے تیرے بارے میں عدل کیا اور تجھے ایک انسان کی شکل میں پیدا کیا. 8، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی یہ جو تجھے صورت ملی ہے، تیرا جو وجود ہے، جو تجھے پسند ہے، جس کو تو لذت پہنچانا چاہتا ہے، یہ بنایا کس نے؟ اسے جوڑا کس نے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں ذرات مل کر جو تو بنا ہے، کس نے جوڑا ہے تجھے؟ تو نہیں ہے اپنے آپ کو بنانے والا، نہ تیرے ماں باپ ہیں تجھے بنانے والے. اس کریم جس نے تجھے خلق بھی کیا اور تجھے سنوارا بھی، تیری صورت بھی بنائی، تیرے زندہ اور باقی رہنے کا اہتمام بھی کر دیا، اس سے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا ہے؟ اس سے بڑا کون ہے جس نے تجھ پر اس سے زیادہ احسان کیا ہے کہ اس کی بات سن کر تو اس اللہ سے غافل ہو گیا؟ اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. 9، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا اتنی زیادہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ تم اس قیامت کے دن کو بھول جاتے ہو، جھٹلانے لگتے ہو. اس بات کا تذکرہ کئی بار ابھی سورہ قیامت میں بھی چند دن پہلے گزرا اور قرآن میں کئی بار گزرا. قیامت کو جھٹلانا یعنی حساب کتاب میرا نہیں ہونا. چاہے وہ کوئی بے دین جھٹلا دے کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور چاہے کوئی دین میں تحریف کر کے یہ کہے کہ قیامت تو ہے لیکن میں بغیر حساب کے ہی چلا جاؤں گا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، میں پکا جنتی ہوں. دونوں کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہے. ایک اللہ کو مانتا ہے اور پھر بھی ویسی زندگی گزار رہا ہے جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں. زندگی دونوں کی ایک ہی ہے، اعمال دونوں کے بے ایمانی والے، کرپشن والے ہیں. کس کے اعمال ٹھیک ہوں گے؟ جس کو پتہ ہو میں نے حساب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. وہ الرٹ رہتا ہے، وہ ہوشیار رہتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتا. لہذا جڑ جو ہے انسان کی خرابی کی، وہ قیامت کے بارے میں تحریف کا شکار ہو جانا ہے، قیامت کے بارے میں مطمئن ہو جانا کہ میں تو بچ جاؤں گا، یا بے دین لوگ جو کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں. دونوں کے رزلٹ ایک جیسے. ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. اور تمہیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن تمہیں ہم بتا رہے ہیں، جزا کو نہ جھٹلاؤ. تم جو کچھ کر رہے ہو، ہمارا جو نظام ہے بنایا ہوا، سب کچھ تمہارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 10، اور جبکہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں. اللہ کے فرشتے. کون نگران؟ 11، معزز یعنی محترم لکھنے والے، کاتبین لکھنے والے. 12، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے افعال کا ان کو علم ہے اور وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. 13، آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو وہ لکھتے جا رہے ہیں، اس لکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. بے شک نیک لوگ، الابرار، بر کہتے ہیں نیکی کو اور اسی سے ابرار ہے نیک لوگ. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. 14، اور بے شک فجار یعنی فاسق و فاجر کا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. فجار یعنی حدود کو پھاڑ دینے والے، پردوں کو چاک کر دینے والے، فسق و فجور کرنے والے یقیناً جہنم میں ہوں گے. 15، جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے، جلائے جائیں گے. 16، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، بچ کے نکل نہیں سکیں گے. اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم
مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دو اور پھر کوئی طریقہ تمہیں بتا دے کہ تم جہنم سے غائب ہو جاؤ گے، بچ کے نکل جاؤ گے، وہ اس سے چھپ نہیں پائیں گے۔ 17 اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین۔ ہم عرض کر چکے کہ یہ کسی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو اگر کوئی توجہ نہ دے رہا، اس کی توجہ دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ تم آرام سے سن رہے ہو اور حرکت نہیں کر رہے، تمہیں کون بتائے گا کہ جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ کتنی بڑی خبر ہے اور کتنا بڑا خطرہ ہے جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ پھر دوبارہ تکرار 18 پھر آپ کو کس چیز نے بتایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ یعنی میں اللہ جانتا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا، لہٰذا میری باتیں اس دن کے بارے میں توجہ سے سنو اور ادھر ادھر کی باتیں اس دن کے بارے میں نہ سنو۔ میری باتوں پر توجہ کرو جو اس دن کا بھی خالق ہے اور جو اس دن کا بھی مالک ہوگا، مالک یوم الدین بھی وہی ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ 19 توجہ فرمائیے، یہ پوری توجہ دلا کر اب اللہ بتا رہا ہے ایک بنیادی ترین اس دن کے بارے میں چیز ہمیں بتا رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس دن کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ ایک آیت دوسرے کو چھڑا لے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا۔ کس کا اختیار ہوگا؟ والامر، اور حکم امر یومئذ، اس دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ للہ، اللہ کے ہاتھ میں حکم ہوگا۔ جو بولے گا بِإِذْنِ اللہ، کسی کے حق میں بولے گا، شفاعت کرے گا بِإِذْنِ اللہ، بولنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا، جس کے لیے بولنا ہے اس کے بارے میں بھی اذن دے گا کہ اس کی شفاعت کر سکتے۔ اذن پروردگار کے علاوہ، امر پروردگار کے علاوہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور حق یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے زیر سایہ لائی جائیں اگر ہمارے ذہنوں کے نظریات اس نظریے کے مطابق نہیں ہیں۔ قرآن سننے کے وقت بعض اوقات یہ پرابلم پیش آتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے جس نے صاف شفاف قرآن نہ خود سے پڑھا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سنا ہے۔ انسان کیوں بے دکتا ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ اور جانتا ہوں اور یہ تو کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ عاقلانہ رویہ کیا ہے کہ اس کو اپنی غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آج مجھے مثلا اتنا عرصہ گزر گیا دنیا میں اور تیرے قرآن کی میں ایک بات لکھی ہوئی جو مجھے نہیں پتا اور میرے ذہن میں کچھ اور ہے اور میری عمر اتنی گزر گئی۔ عقل مند اور سعادت مند وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات پر اپنے نظریات کی اصلاح کر لے، پیش کرے قرآن کو۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نظریات کو تھوپے قرآن پر، ٹھونسے قرآن پر اور کہے کہ مراد یہ ہے اور مراد وہ ہے۔ یہ نامراد ہے، اسے مراد نہیں ملتی۔ جو اپنے ذہن کی افکار کو قرآن پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ نامراد ہے۔ جو کہتا ہے نا مراد وہ ڈھونڈے جو اللہ نے بتائی ہے، نہ کہ جو ہم نے ذہنوں میں بنا لی ہے وہ مراد ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نامرادی کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ العلی العظیم۔